بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ کا میزبان ڈاکٹر محمود غزنوی حاضر خدمت ہے۔ میرے ساتھ تشریف فرما ہے ہم سب کے پسندیدہ مذہبی اسکالر جناب شجاع الدین شیخ۔ پچھلا پروگرام اگر آپ نے ملاحظہ فرمایا جو عید کے بعد ہمارا پہلا پروگرام تھا، اور اس میں جو گفتگو ہو رہی تھی وہ دورہ قرآن کے حوالے سے ہو رہی تھی۔ پھر یہ بات چلی کہ صاحب ترجمہ کر کے قرآن کو پڑھنا چاہیے، اور پھر چلتے وقت شجاع صاحب نے جو ہے کچھ ٹپس بھی دی تھیں کہ اگر آخری آیات صورتیں جو ہیں، یعنی سورہ فیل سے لے کر سورہ ناس تک، یعنی الم تری کیف سے لے کر قل اعوذ برب الناس تک، صرف ان کو یاد کر لیا جائے اور ان کا ترجمہ دیکھ لیا جائے تو بہت سی چیزیں جو ہیں وہ سمجھ میں آ جاتی۔ اور پہلی مرتبہ وہ سن کے میری پہلی مرتبہ بھی میں بالکل اس کا اعتراف کر رہا ہوں کہ شجاع صاحب نے جو بتایا تو مجھے بہت اچھا لگا۔ پہلی مرتبہ میرے علم میں یہ بات آئی کہ سورہ فیل سے لے کے سورہ ناس تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے کئی پہلو جو ہیں وہ موجود ہیں جو وہاں دیکھے جا سکتے ہیں، اور ایک چھوٹا سا مختصر سا ایک بریف انٹروڈکشن جو ہے وہ سیرت کا وہاں موجود ہے۔ تو بہرحال میں شجاع صاحب کی طرف چلتا ہوں، پچھلے پروگرام کا ریکیپ لیتے ہیں پھر آگے چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے مزاج ہیں؟ الحمدللہ، آپ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے۔ پچھلا پروگرام بس یوں ہی شروع کر دیا تھا، اور بات سے بات نکلی، اور پھر بات نکلی ہے تو پھر دور تلک جائے گی، تو بڑی دور تک چلی گئی، لیکن ابھی راستے میں ہے، اور ابھی سر راہ ہیں، ہم ابھی منزل پہ پہنچے نہیں ہیں۔ لیکن میرا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق سے اور اللہ تعالیٰ کے کرم سے جو ہے ہم اس قابل ہوئے ہیں کہ اس موضوع پر بات کریں، اور اللہ ہی نے یہ بات ہمارے ذہن میں ڈالی، اور وہی یہ کام سے اللہ ہم پر رحم فرمائے، ہمیں معاف کرے ہماری خطاؤں کو، اور ہم سے کوئی نیکی کا ایسا کام لے لے جو ہماری آخرت سنوارنے کا ذریعہ بن جائے۔ تو اس پر گفتگو ہو رہی تھی کہ صاحب قرآن کو اس طرح اگر یاد کر لیا جائے اور یہ مشن بنا لیا، چونکہ ابھی تازہ ہم رمضان سے نکل کے آئے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی، آمین یا رب العالمین۔ گزشتہ پروگرام میں جیسے کہ ہم نے رمضان کے بعد ہمارے اب یہ پروگرامس ہم پیش کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے QTV پر، تو ہم نے یہیں سے بات شروع کی تھی کہ نمبر 1، ماہ رمضان میں جو بھی توفیق اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوئی اس پر شکر ادا کرنا ہمارا فرض بنتا ہے۔ سورہ اعراف کی آیت 43 کا حوالہ دیا گیا، اہل جنت کا شکر کا ترانہ ہے، جب وہاں پہنچیں گے تو کہیں گے الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ تمام شکر تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے جس نے یہاں تک جنت میں داخلے تک کی ہدایت دے دی، اور ہم ہرگز ہدایت پانے والے نہ ہوتے اگر اللہ تعالیٰ نے ہدایت نہ دی ہوتی۔ یہ تو وہاں ان کا شکر کا ترانہ ہوگا، لیکن آج بھی جو نعمت مل رہی وہ اللہ کا انعام ہے، تو اس پر اللہ کا شکر ہمیں ادا کرنا چاہیے۔ ایک بات آج ہم ایڈ کر رہے ہیں کہ شکر ادا کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 7 میں لئن شکرتم لازیدنکم، شکر ادا کرو گے اللہ فرماتا ہے مزید نعمت تمہیں میں عطا کروں گا۔ تو ایک تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہم پر، لیکن دوسرا بھی تو کہتا ہے ہاں ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ اب دیکھیں یہ پورا موضوع ہے کہ اگر تم نے پورا موضوع اس میں ایک پروگرام ہو سکتا ہے، اگر تم نے ناشکری کی تو میرا عذاب بھی بڑا شدید ہوگا۔ آج مسجدیں خالی ہو گئیں کہ نہیں؟ یہ ناشکری نہیں؟ جس مسجد میں فجر میں 6 8 9 صفیں ہوتی تھیں آج 1 2 صفیں رہ گئیں، یہ ناشکری نہیں؟ چاہیے مسجد اللہ سے شکوہ نہیں کریں گی؟ اللہ تیرے بندے کہاں چلے گئے؟ اچھا ہم یہ سمجھتے ہیں صرف رمضان میں روزوں کے ساتھ نماز فرض ہوتی ہے، اور جیسے روزے ختم ہوتے ہیں نماز کی فرضیت ختم ہو جاتی ہے۔ استغفر اللہ۔ تو میں تو عرض کرتا ہوں کہ مسجد شکوہ کریں گے اللہ سے، اور بھائی فرض نماز کیا، سنت نماز کیا، تم نے تو نفل بھی کثرت سے پڑھ لی ہے، تراویح کی سینکڑوں رکعتیں ادا کر لی، تو یس ہم کر سکتے، ابھی تک عادت نہیں بنی، ہاں ہم کر سکتے ہیں نا۔ یہ کیا رمضان جاتے ہی مسجدیں تم نے چھوڑ دی؟ استغفر اللہ۔ قرآن پاک کو بند کر دیا، استغفر اللہ۔ مسجد مرثیہ خواہیں کہ نمازی نہ رہے، اللہ اکبر۔ تو بہرحال اب یہ اپنی جگہ بڑا موضوع۔ پھر ہم نے پچھلے پروگرام میں کلام کیا کہ ماہ رمضان سجایا گیا ہے قرآن پاک کے لیے، روزے جیسی مشقت والی عبادت فرض کی گئی ہے، اس کا ایک بڑا مقصد تقویٰ بھی ہے، اور ایک بڑی حکمت شکرانہ ادا کرنا قرآن جیسی عظیم نعمت پر، اور رات کا قیام تراویح وہ بھی قرآن کے ساتھ وقت گزارنے کے لیے، یعنی رات گزارنے کے لیے، وقت گزارنے سے مراد ثواب کے حصول کے لیے یہ وقت ہم اس میں لگائیں۔ البتہ ہم نے گفتگو میں اس بات کو لانے کی کوشش کی، جس سے آپ نے بات شروع کی تھی کہ بھائی آپ نے دیکھا کہ آپ سیری ٹرانسمیشن کے لیے آتے تھے بعض مقامات پر رات کو 1 1:30 بجے گاڑیاں کھڑی جگہ جگہ، جی،
تو وہ کیا تھا کہ بھئی وہ دورہ ترجمہ قرآن تراویح کے ساتھ اس کا اہتمام، جس کا آغاز ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اور مقصد کیا ہے؟ رمضان کی راتیں ہم قرآن پاک کے ساتھ گزاریں۔ پورا سال ہم تلاوت نہیں کر پاتے تو بھئی رمضان میں تلاوت تو کر رہے ہو مگر سمجھ کچھ نہیں آ رہا، تو آؤ ترجمہ بھی پڑھ لو، تشریح بھی سیکھ لو، کسی درجے میں تراویح کے ساتھ ساتھ یہ کام ہوگا تو تراویح کا بھی لطف بڑھ جائے گا، اور ثواب کے ساتھ ساتھ ہدایت کی طرف بھی پیش قدمی ہوگی انشاءاللہ۔ تو اس کا ہم نے تھوڑا سا ذکر کیا۔ اب ہم نے یہ عرض کیا نمبر 3 کہ رمضان تو چلا گیا، لیکن رمضان کا تحفہ قرآن پاک ہمارے پاس موجود ہے۔ وہ بھائی قرآن کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرو۔ اللہ تعالیٰ رحمان ہے نا، اس کی رحمت کا مستحق بننا چاہتے ہو تو فرماتے کہ الرحمن علم القرآن، رحمان نے قرآن کی تعلیم دی ہے، تو جتنا قرآن کے ساتھ تعلق کی مضبوطی ہوگی ہم اللہ کی رحمت کے مستحق بنتے چلے جائیں گے۔ آج تو ذلت اور رسوائی ہمارے سامنے امت کی، جو ذبو حالی ہے، بے حسی ہے، بے بسی ہے، ذلت ہے، رسوائی ہے دنیا کے اندر، وہ ہمارے سامنے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ حدیث ہم نے پیش کی تھی، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نے قرآن اگر چھوڑا تو ذلیل و رسوا کر دیے جاؤ گے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں ہماری حالت۔ تو قرآن کے ساتھ ایک تعلق، پھر اس میں ہم نے گزارش کی جس کو آپ نے پروموٹ کیا بلکہ پروپوز کیا، پھر ہم نے اس پر کلام بھی کیا، کیا اچھا ہو کہ سورۃ الفاتحہ اور آخری 10 سورتوں کا ترجمہ مختصر تشریح سے ہم گزاریں اپنے آپ کو۔ اور سورہ فاتحہ تو مجھے لگ رہا ہے کہ پچھلے پروگرام کے بعد ہمارے ناظرین نے کام کر بھی لیا ہوگا، میں امید کرتا ہوں۔ ہم نے کہا تھا کہ سورۃ الفاتحہ ہماری خوشگمانی ہے اور اچھا گمان رکھنا چاہیے۔ ہاں، مسلمان کا مسلمان کے بارے میں گمان اچھا ہونا چاہیے۔ تو میں تو یقین کرتا ہوں کہ کچھ ناظرین نے اس کو پریکٹس کیا ہوگا۔ کیا ہم نے عرض کیا تھا کہ سورہ فاتحہ کے 85% الفاظ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، تو کبھی ترجمے کے ساتھ 4-5 مرتبہ دیکھ لیں، 5 مرتبہ خالی ٹیکسٹ کو دیکھ کے کنسنٹریٹ کریں۔ اب جب نماز میں کھڑے ہوں گے تو انشاءاللہ ہماری نماز میں بہتری آئے گی، لطف آئے گا۔ اچھا، پھر قرآن پاک ہدایت کی کتاب ہے نا، ہم نے مختلف پیرایوں میں بات کی، تمثیلات بھی ہیں، عبرتیں بھی ہیں، واقعات بھی ہیں، مثالیں بھی ہیں، کوشچن آنسر کا انداز بھی ہے، حکمت کی باتیں بھی ہیں، خطاب کا انداز بھی ہے، ڈانٹ ڈپٹ بھی ہے، ترغیب و تشویق بھی ہے، اور سائنٹیفک موضوعات بھی کچھ ٹچ کیے گئے ہیں، تاریخی واقعات بھی، مگر ہے یہ ہدایت کی کتاب۔ اور ہدایت کے لیے طلب کا ہونا بھی ضروری ہے اور فہم کا ہونا بھی ضروری ہے۔ پھر ہم نے ریکمنڈ کیا کہ سورہ فاتحہ کے ساتھ آخری 10 سورتوں کا مطالعہ کر لیں، اس میں ہمارے دین کی اہم اصطلاحات، اچھا کچھ رہ گئیں پچھلی مرتبہ، اہم اصطلاحات میں رب ہے، عبادت ہے، الہ ہے، دین ہے، تسبیح ہے، استغفار ہے، توبہ ہے، فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا۔ یہ بہت پیاری جامع اصطلاحات بھی آخری پارے میں۔ پھر سیرت النبی علیہ السلام کا ایک ایک نقطہ، جیسے ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب کا حوالہ دے کر ہم نے ذکر کیا، سورہ فیل سے آخر تک چلے نا تو ہر سورت میں بہت سارے موضوعات ہیں، سیرت النبی کے بھی چند نکات ہمارے سامنے آ جاتے ہیں۔ اور قرآن جمع صاحب قرآن لازم و ملزوم ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن سمجھنے تو صاحب قرآن کے پیچھے پیچھے ہمیں آنا پڑے گا۔ تو اگر آخری 10 سورتوں کا مطالعہ ترجمے کے ساتھ، تشریح کے ساتھ، مفہوم کے ساتھ ہو جائے تو ہمارا قرآن پاک کے ساتھ تعلق کا بڑھنا بھی ہو جائے گا، اور ہماری نمازوں میں بھی بہتری آنا شروع ہو جائے گی، اور پھر اور آگے بڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہمیں میسر آئیں گی۔ اور آخری بات مجھے جو عرض کرنی وہ یہ ہے کہ پچھلی مرتبہ جاتے جاتے جو حدیث ہم نے ہدیہ کی تھی وہ کیا تھی کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے رمضان کے روزے کا اہتمام کیا اور اس کے بعد شوال میں 6 روزے رکھ، جس طرح بھی یعنی تشریح میں ہے کہ جس طرح بھی 2 کر کے رکھ لے، 6 ایک ساتھ رکھ لے، 2 رکھے، 2-3 کا گیپ، پھر 2 رکھ لیے، 1-2 دن کا گیپ، پھر 1 رکھ لیا، پھر 1 رکھ لیا، پورے مہینے میں مکمل کر لے تو وہ ایسے کانا کا صیام الدہر کے جیسے پورا سال اس نے روزہ رکھنے کا اہتمام کیا ہو۔ البتہ جن کے ذمے بیماری کی وجہ سے، سفر کی وجہ سے، خواتین کے مخصوص معاملات کی وجہ سے قضا روزے ہیں، پہلے وہ قضا روزوں کو ادا کریں گے، نفل کا معاملہ بعد میں آئے گا۔ باقی لوگ اس کا اہتمام کریں تو رمضان کی برکتوں کا کچھ تسلسل بھی میسر آئے گا انشاءاللہ۔ یہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ جی بالکل یہی بات ہوئی تھی، اور آپ نے جو چیزیں ڈسکس کی تھیں، یہ سورہ فیل سے لے کر سورہ ناس تک کا معاملہ اور سورہ فاتحہ کا خاص طور پر، اور شجاع صاحب نے تو ابتدا میں یہ بھی فرمایا کہ صاحب پچھلے ہفتے جو پروگرام آپ نے سورہ فاتحہ کا دیکھا تھا، سورہ فاتحہ آپ لوگ کر بھی چکے ہوں گے اب تک۔ تو ایک اور پہلو ابھی میرے ذہن میں آیا ہے سورہ فاتحہ کی جب گفتگو ہو رہی تھی کہ ذرا ایک اور پہلو سے سورہ فاتحہ کی جائے۔ سورہ فاتحہ میں ٹوٹل 7 آیات ہیں، 7 آیات ہیں۔ یہ جو 3 ابتدا کی آیات ہیں یہ اللہ کے لیے ہیں، ادھر کی جو آخری 3 آیات ہیں یہ بندوں کے لیے ہیں، اور بیچ کی آیت جو ہے وہ دعا ہے اللہ تعالیٰ سے، بندہ جو ہے اس کی استدعا ہے اللہ تعالیٰ سے۔ یعنی پہلا الحمدللہ رب العالمین تو ہے، اللہ تعالیٰ بھی ابھی شجاع صاحب اس کے حوالے سے گفتگو فرمائیں گے کہ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ جواب کیا دیتے ہیں، پھر جب بندہ کہتا ہے الرحمن رحیم مالک یوم الدین، یہاں تک تو معاملہ اللہ کے حوالے۔
پھر بندہ کہتا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں. تو اس کے جواب میں پھر بندہ کیا مانگتا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم، یہ بندے کی طرف سے ہیں. تو اب شجاع صاحب اس پہ زیادہ وضاحت فرمائیں گے، میں تو اتنا بڑا وہ نہیں ہوں. جی جی بہت اچھی بات آپ نے یاد دلائی، اور تھوڑا سا تفصیل سے سمجھ لیتے ہیں انشاءاللہ، کیونکہ سیرت النبی کا پروگرام ہے. تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایک حدیث ہمارے سامنے رکھی، اور وہ حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام اور نبی علیہ السلام نقل فرما رہے ہیں. اور یہی بات جو آپ نے بیان فرمائی یہ بیسکلی اسی حدیث سے مستعار ہے، اسی حدیث سے ہم نے ہاں میرے ذہن میں کہیں کسی نہا خانے میں ذہن کے ہے، لیکن چونکہ حدیث مجھے صحیح یاد نہیں ہے تو ظاہر ہے میں جرت تو نہیں کر سکتا بیان کرنے کی. دلچسپ بات، اس حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفاتحہ کو صلاۃ یعنی نماز قرار دے دیا. عجیب بات، اللہ تعالیٰ فرماتا قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین، میں نے صلاۃ کو، صلاۃ کا ترجمہ نماز ہے، اپنے اور اپنے بندے کے درمیان آدھا آدھا تقسیم کر دیا. آپ نے 3 اور 3 اور 1 بیچ میں نا، اب اس پر بھی آتے ہیں، ہم 3.5 کر لیں گے اب انشاءاللہ. اب دیکھیے گا، اللہ فرماتے ہیں میں نے صلاۃ کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان آدھا آدھا تقسیم کر لیا. فنصفھا لی و نصفھا لعبدی، اللہ فرماتا آدھا میرے لیے آدھا میرے بندے کے لیے. وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، اب ناظرین اس کو توجہ سے سنیں، اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، میرے بندے نے سوال کیا وہ اس کو دے دیا گیا. کتنی گارنٹی ہے اس میں؟ اچھا اب سنیں وہ لا تبدیل لکلمات اللہ. ہاں اچھا اب سنیے وہ 3.5 کیسے بنے گا. اذا قال العبد، جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اللہ جواب دیتا ہے میرے بندے نے میری حمد بیان کی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی. یہ پہلی 3 آیات پر الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اللہ کہتا ہے یہ سارا میرے لیے. اچھا پھر اللہ فرماتا ہے کہ اذا قال العبد ایاک نعبد و ایاک نستعین، 4 آیت. اللہ فرماتا ہے جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اللہ فرماتا ہے ھذا بینی و بین عبدی، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان کامن یعنی مشترک ہے. کیسے؟ ایاک نعبد، تشریح کر رہا ہوں، اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں. عبادت کرنا یہ بندے کی ضرورت تو، لیکن عبادت حق کس کا ہے؟ اللہ کا. تو یہ حصہ اللہ کے لیے ایاک نعبد. اچھا ایاک نستعین، تجھی سے مدد مانگتے ہیں. مدد مانگنا کس کی محتاجی ہے؟ بندے کی. تو یہ حصہ بندے کے لیے ہو گیا. واہ 3.5 ہو گئے. 3.5 ہو گیا. اچھا پھر اگلی 3 آیات اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اللہ فرماتا ھذا لعبدی، یہ سارا میرے بندے کے لیے. ولعبدی ما سأل، میرے بندے نے جو مانگا اس کو عطا کر دیا گیا. اب یہ صحیح مسلم شریف کی روایت ہے. اور ایک اور مثال ہمارے استاد نے، بلکہ ابوالکلام آزاد مرحوم کی مثال ہے کہ ایک ترازو ہم اپنے ذہن میں تعمیر کر لیں، بنا لیں. ترازو کے 2 پلڑے ہوتے ہیں. اچھا جی، ایک پلڑا ہے 3 ڈوریاں ہیں اس کے ساتھ، دوسرا پلڑا ہے 3 ڈوریاں ہیں، درمیان میں ڈنڈی ہے نا. یہ ڈنڈی کیا ہے؟ دونوں پلڑوں کو ملا رہی، پاسنگ ہے. ہاں، اور درمیان میں ایک ہینڈل ہے، بس اس لوہے کی ڈنڈی کے درمیان ایک ہینڈل ہے. ایاک نعبد یہ اللہ کے لیے، ایاک نستعین یہ بندے کے لیے. ہینڈل کیا ہے؟ واو، واو کا ترجمہ اور. تو یہ 3.5 آیات اللہ کے لیے، 3.5 آیات بندے کے لیے. یہ اگر ترازو ہمارے ناظرین ذہن میں بٹھا لیں تو یہ حدیث مبارک بھی یاد رہے گی، اور آدھا اللہ کے لیے اور آدھا بندے کے لیے یاد رہے گا انشاءاللہ. ناظرین ایک وقفہ لینے پھر آکے بات کرتے ہیں انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم بیک ناظرین. وقفے کے بعد پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کا خیر مقدم ہے. بات سورہ فاتحہ کے حوالے سے ہو رہی تھی. میں اگر سورہ فاتحہ ہی کو صرف اگر توجہ سے پڑھ کے پہلی پریکٹس نماز میں سورہ فاتحہ کی کریں ترجمے کے ساتھ، تو یہ بات جو آج جیسے اس کو ذہن میں رکھ کے کریں آپ کو مزہ بھی آئے گا نماز پڑھنے میں. یہ جو ہم نے کہتے ہیں نا کہ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا، تو سیدھا راستہ کس کا ہے؟ نبیین کا، صدیقین کا، صالحین کا اور شہداء کا. من النبیین و صدیقین و شہداء و صالحین، یہ سیدھا راستہ، ان پر اللہ کی نعمتیں نازل ہوئی. جی، تو ایک تو یہ ترازو والی مثال ہمارے ناظرین ذہن میں رکھیں. دوسری بات کیا ہے، اور یہ اس پر بھی آتے ہیں انعام تعلیم کی ذیل میں انشاءاللہ انعام یافتہ لوگ کون ہیں. دوسری بات یہ کہ ہر آیت پر اللہ کی طرف سے جواب آ رہا ہے. ہاں یہ بہت اہم بات ہے ناظرین، ذرا اس کو توجہ فرمائیے آپ کہ اللہ تعالیٰ، ہم تو بہت انتہائی تیز رفتاری سے گزر جاتے ہیں نا، اس کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا چاہیے. ہر آیت پر اللہ تعالیٰ جواب دیتا ہے. تو بھائی ہر آیت پہ تھوڑا سا رک جاؤ
اور اس جواب کو فیل کرو. اللہ فرماتا ہے جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ، میں ترجمہ بھی ایک دفعہ کر دیتا ہوں، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں، تمام شکر اللہ تعالیٰ کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے. اللہ فرماتے ہیں میرے بندے نے میری حمد بیان کی. بے شک. ہم پڑھتے ہیں الرحمن الرحیم، انتہائی رحم فرمانے والا، نہایت رحم فرمانے والا. اللہ فرماتے ہیں میرے بندے نے میری حمد بیان فرمائی، میری ثنا بیان فرمائی. مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک ہے، اللہ جواب دیتا ہے میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی. ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں میرے اور میرے بندے کے درمیان مشترک ہے، عبادت اس کا حق، دعا مانگنا ہماری احتیاج. بندہ کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اللہ سیدھے راستے پر چلا دے. صراط الذین انعمت علیہم، ان کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ وہ جن پر تیرا غضب ہوا نہ وہ جو گمراہ ہوئے. جب بندہ یہ سب کچھ کہتا ہے اللہ فرماتے ہیں یہ سارا میرے بندے کے لیے. اور عبدی ما سأل، میرے بندے نے جو مانگا اس کو عطا کر دیا گیا. وہ بھائی اللہ جواب دے رہا ہے تو رکو تو صحیح، دوڑو تو نہیں، بھاگو تو نہیں، سپر مین کی رفتار پہ تو نہ جاؤ. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کا انداز جو احادیث میں نقل ہوا، الحمدللہ رب العالمین آپ رکتے، الرحمن الرحیم آپ رکتے، مالک یوم الدین آپ رکتے. جیسے آپ نے پچھلے پروگرام میں جن حافظ صاحب کے پیچھے آپ نے تراویح ادا کی، آپ نے کیا فرمایا؟ 15 منٹ ہی زیادہ لگے نا؟ 15 منٹ زیادہ لگے. تو جب ہم اس طرح طبیعت خوش ہو گئی، جب ہم اس طرح سورہ فاتحہ پڑھیں گے تو چند سیکنڈز کی بات ہے نا، مگر ہم اللہ تعالیٰ کے جواب کو محسوس تو کریں. اور جب ترجمے کے ساتھ ہوگا تو کانسنٹریشن ہو. اور سنیں، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا چھوٹا سا کتابچہ کافی پہلے پڑھا تھا، ترجمہ اردو میں اس کا پڑھا تھا، کتاب الصلاۃ، نماز کے بارے میں کتاب تھی. امام احمد بن حنبل فرماتے رحمۃ اللہ علیہ صدیاں گزر گئیں، تم کیسے گزر جاتے ہو سورہ فاتحہ سے؟ تم رکتے کیوں نہیں ہو الحمدللہ رب العالمین پر رکتے کیوں نہیں ہو؟ کس قدر نعمت اللہ نے مجھے دے رکھی، کتنے لاکھوں کروڑوں سے بہتر بنایا. کل کچھ حضرات سے ملاقات تھی، یہ مسئلہ ہے وہ مسئلہ ہے. ایک نوجوان تھے، ایک ذرا بڑی عمر کے تھے. میں نے کہا یہ بتائیے، ذرا سوچ کے بتائیے گا، آپ کو اللہ تعالیٰ نے کتنے لوگوں سے بہتر بنایا؟ 10 لوگوں سے، 100 لوگوں سے، چند 100 سے؟ کریں بھی اللہ نے لاکھوں کروڑوں سے بہتر بنایا. تو میں نے کہا بھائی شکر ہی شکر ہے، پھر شکوہ کا آنا چاہیے. تو امام احمد بن حنبل فرما رہے رحمۃ اللہ علیہ تم کیسے گزر جاتے ہو؟ اچھا تم کہتے ہو مالک یوم الدین، اللہ بدلے کے دن کا مالک ہے، باہر جا کے ماں باپ کا دل دکھاتے ہو، دکان پہ جا کے ڈنڈی مارتے ہو، لوگوں سے جا کے جھوٹ بولتے ہو. کیا پڑھ کر آئے ہو تم؟ کیا مانگ کر آئے ہو؟ کیا اقرار کر کے آؤ؟ ذرا رکو تو صحیح. اور بھائی تنہائی کی نماز میں 10 دفعہ دہرا لے، توجہ کے ساتھ دہرا لے تو اور کوئی برائی نہیں ہے، کچھ نہیں. ہاں جماعت کی نماز میں امام نہ کرے، بہت طویل ہو جائے گی نماز. انفرادی نماز میں کرے تو یاد آئے گا ہاں بیوی کے ساتھ بھی گڑبڑ کر کے آیا تھا، دکان میں گڑبڑ کر کے آیا ہوں، آفس میں گڑبڑ کر کے آیا ہوں، ماں باپ کا دل دکھایا تھا پرسوں رات کو، کل فلاں کے ساتھ میں نے زیادتی کی تھی. مالک یوم الدین، خدا کی قسم سمجھ کے ذرا 5 دفعہ تو بندہ دہرائے، 10 دفعہ تو بندہ دہرائے، پھر نماز کا اثر نہ ہے تو بتائیے گا. تو اس حدیث کو بھی ذہن میں رکھیں، ہر آیت پہ تھوڑا سا رک جائیں، اثر محسوس کریں اور توجہ سے نماز میں سورہ فاتحہ کو ادا کریں. اور تنہائی کی نماز میں ایک آیت کو 5 دفعہ 10 دفعہ دہرا لیں، اثر لیں گے تو بہت فرق پڑے گا. اچھا اس سے ایک فائدہ یہ بھی ہوگا کہ وہ جسے ہم خشوع و خضوع کہتے ہیں نا، یعنی یکسوئی کہتے ہیں، وہ یکسوئی اصل میں آتی ہے کنسنٹریشن سے. کنسنٹریشن کہتے ہیں ارتکاز توجہ، یعنی آپ جب توجہ کے ساتھ پڑھتے ہیں. میں بھی انہی میں شامل ہوں جن کی توجہ نہیں ہوتی نماز پہ، سچی بات ہے. نماز پڑھنے کھڑے ہوتے ہیں، اللہ جانے یہ شیطانی خیالات کہاں سے آتے ہیں، جلوس کے جلوس آ رہے ہوتے ہیں ان کے. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم توجہ سے نماز نہیں پڑھ رہے ہوتے. اگر توجہ سے پڑھیں تو پھر یہ ساری چیزیں جو ہیں ہمارے ساتھ نہیں ہوں گی. اور آگے تو شجاع صاحب کا جو یہ فارمولہ ہے چھوٹا سا بتایا ہوا، اس کو کریں. اچھا بعض آیات ایسی ہوتی ہیں کہ جیسے سورہ بقرہ کی آخری آیات ہیں، بالکل آخری آیات ہیں، اگر ان آیات پر رک رک کے جہاں وقفے آتے ہیں نا، ورحمنا، واعف عنا، واعف عنا، ورحمنا، واغفر لنا، واغفر لنا، ورحمنا، ورحمنا، ان کو اگر کئی مرتبہ دہرائے نا آدمی، کئی یعنی اس وقت تک دہرائے آدمی رک رک کے کہ جب تک جھرجھری طاری نہ ہو جائے تو نماز کا لطف بڑھ جائے گا. اب آپ کی بات بلند ہوتی ہے. آپ نے فرمایا نا خشوع کا معاملہ، تو ایک آیت اور 2 احادیث، ایک آیت اور ایک حدیث تو ہلا دیتی ہیں، اور ایک حدیث سے تقویت ملتی، ترغیب و تشویق اور موٹیویشن ملتی. 18ویں پارے میں شروع میں بالکل
سورہ مؤمنون ہے، مشہور ہے۔ سورہ مؤمنون کے شروع میں اللہ نے جنت الفردوس پانے والوں اور کامیاب ہونے والوں کی صفات کا ذکر فرمایا۔ جنت الفردوس پانے والے اور کامیاب ہونے والے، اس میں نمازیوں کا ذکر بھی آتا، مگر صرف نمازیوں کا ذکر نہیں آتا۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، فلاح پائیں گے ایمان والے۔ کون سے ایمان والے فلاح پائیں گے؟ نام کے مسلمان، کلمہ پڑھ کے مطمئن ہو کے بیٹھے نہیں، آگے صفات ہیں الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ یہ نہیں فرمایا نمازی کامیاب ہوں گے، خشوع سے نماز، ہاں وہ نمازی کامیاب ہوں گے جو خشوع اختیار کرنے والے۔ اب خشوع یہ ہے کس کے سامنے کھڑا ہوں؟ کائنات کے رب کے سامنے، کل بھی اسی کے سامنے جانا ہے، کل بھی اسی کے سامنے پیش ہونے، مالک یوم الدین۔ اس احساس کے ساتھ پھر جو تلاوت کر رہا ہوں، اذکار پڑھ رہا ہوں، دعائیں مانگ رہا ہوں، سمجھ میں آ رہا ہوں اور توجہ رہے، تو انشاءاللہ پھر یہ ہے کہ وہ ایمان والے کامیاب ہوں گے جو نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ اچھا ایک آیت بھی سن لیجیے، سورہ ماؤن تو سب کو یاد ہے، فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، ہلاکت و تباہی بربادی ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں کی جانب سے غافل ہیں، کبھی ادا کی کبھی ادا نہیں کی، ادا کی تو جلدی جلدی ادا کی۔ حدیث میں آتا ہے بدترین چور وہ ہے جو نماز میں چوری کرتا ہے۔ بے شک۔ یا رسول اللہ نماز میں چوری کیا ہوتی ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نماز میں رکوع سجدے کو صحیح ادا نہ کرنا، جلدی جلدی ادا کرنا، یہ نماز کی چوری ہے، یہ بدترین چور ہے، استغفر اللہ۔ ایک اور حدیث جو ہلا دیتی ہے نا، وہ بھی بڑے خطرناک ہے۔ احادیث میں ذکر آتا ہے تمہارا نماز میں اتنا ہی حصہ ہے جتنا تمہیں سمجھ آتی ہے، تمہارا نماز میں اتنا ہی حصہ ہے، ہمارا تو حصہ ہی نہیں ہوا، تو پھر ہم دیکھ لیں نا، ہمارا تو حصہ ہی نہیں ہے، مجھے تو اپنی نمازوں کی فکر پڑ گئی۔ تو تمہارا نماز میں اتنا حصہ جتنا تمہیں سمجھ آتی ہے۔ اب ایک ترغیب کے لیے حدیث بھی سن لیں۔ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، بندہ اچھی طرح وضو کرے اور 2 رکعت خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کرے، یہ شرط ہے، اچھی طرح وضو کرے، 2 رکعت ہی صحیح، 2 رکعت خشوع خضوع کے ساتھ ادا کرے، دنیا وما فیہا، دنیا جو کچھ اس میں ہے اس سے زیادہ ہی قیمتی 2 رکعت ہے۔ شرط کیا ہے؟ طہارت کا اہتمام اچھی طرح، وضو کا اہتمام اچھی طرح، اور خشوع خضوع کے ساتھ 2 رکعت بھی ادا کرے گا تو دنیا جو کچھ اس میں ہے اس سے بہتر یہ 2 رکعتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی نگاہوں میں۔ اور یہ 2 رکعتیں للہ رب العالمین، ہاں یہ خالصتاً اللہ کے لیے، یہ نماز خالصتاً اللہ کے لیے۔ مجھے ابھی کچھ دن پہلے یہ سوشل میڈیا پر ایک بہت ہی اسمارٹ سے نوجوان کا نے اپنا ایکسپیرینس جو ہے شیئر کیا، وہ اس کا کوئی انٹرویو کر رہا تھا، نماز کی اہمیت پہ بات کر رہا تھا۔ کہ میں ایک مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا اور میں نماز پڑھتے پڑھتے دعا مانگ رہا تھا، میرا ایک دوست جو ہے میرے پہ 40-45 لاکھ روپے لے کے بھاگ گیا تھا اور وہ رابطے میں تھا، اس نے فون بند کر دیا تھا اور میں تباہ و برباد ہو گیا تھا۔ دعا مانگتا تھا، ایک دن مسجد میں، اچھا وہ کلین شیو ویسا دنیا دار قسم کا آدمی، کل میں ایک دن دعا مانگ رہا تھا مسجد میں، تو ایسا لگا جیسے کسی نے میرے پیچھے کاندھے پہ ہاتھ رکھا اور کہا کہ ایسے نماز نہ پڑھ، دوبارہ جا کے وضو کر اور خالصتاً اللہ کے لیے 2 رکعت پڑھو، پھر مانگ، تیرا کام ہو جائے گا۔ تو کہنے لگے میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا کوئی نہیں تھا، مؤذن صاحب سامنے تھے، میں نے ان سے پوچھا آپ نے دیکھا کوئی تھا پیچھے؟ تو کہنے لگے نہیں میں تو خود یہ کر رہا ہوں، آپ باتیں کس سے کر رہے تھے؟ اچھا وہ غائب۔ کہنے لگے میں گیا وضو کر کے آیا اور میں نے 2 رکعت خالصتاً اللہ کے لیے پڑھی نماز، اور میں نے اللہ سے کہا اللہ میرا کام کر دے۔ کہنے لگے میرے جیب میں موبائل رکھا تھا، میرا موبائل بجا، میرے اسی دوست کا فون آیا جو پیسہ لے کے بھاگا ہوا تھا، جس نے فون بند کر دیا تھا برسوں سے، اس کا فون آیا اور اس نے کہا تم کہاں ہو؟ کہا میں تو مسجد میں ہوں۔ کہنے لگا یار میں تمہارے مسجد کے باہر کھڑا ہوں، تم 5 منٹ کے لیے باہر آ جاؤ۔ تو کہنے لگا میں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے بھاگا تو وہی آدمی کھڑا ہوا تھا، میرے پیسے لیے، مجھ سے اس نے معافیاں مانگی، یار میں مجبور ہو گیا تھا، اس نے شرمندگی کے مارے فون بند کیا تھا، یہ پیسے اپنے واپس لے لو، اور شکریہ ادا کر کے چلا گیا۔ کہنے میں نے اپنی بیوی سے جا کے پوچھا، بیوی کو بتایا، وہ حیرت میں رہی، کہنے اس کا تو فون بند تھا۔ تو کہنے لگے لاسٹ کال دیکھو لاگ میں، تو لاسٹ کال میں دیکھی اس کی کال ہی نہیں تھی۔ کہنے لگے بیوی سے کہا اچھا تم دوبارہ اس نمبر پہ فون کر کے اسے چیک کرو، پتہ لگا فون بند پڑا ہوا ہے۔ تو اس نے کہا کہ مجھے یہ اندازہ ہوا کہ نماز اگر خالصتاً للہ رب العالمین پڑھی جائے تو غیب سے اس طرح مدد ہو جاتی ہے، پتہ بھی نہیں چلتا آدمی کو۔ کہتے ہیں تم اللہ کی ہو جاؤ تو اللہ تمہارا ہو جائے، اللہ تمہارا ہو جاتا ہے۔ آج یہ یقین نہیں نا، اور اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 153 میں ہے نا، استعینوا بالصبر والصلاۃ،
صبر اور نماز کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کرو۔ آج وہ بہرحال خشوع نہیں ہے نا، وہ توجہ نہیں ہے۔ نماز میں بھی ہمیں خیالات آتے ہیں، کوئی وکٹیں گرا رہا ہوتا ہے، کوئی جو ہے وہ اپنی بیلنس شیٹ آئی کر رہا ہوتا ہے، کوئی اور کسی معاملے کو فائنلائز کر رہا ہوتا ہے۔ یہ ہے خالص للہ، خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے خشوع اور خضوع کے ساتھ اچھی طرح وضو کر کے 2 رکعت بھی بندہ ادا کرے تو دنیا اور اس سے میں جو کچھ ہے اس سے بہتر اللہ تعالیٰ کے نگاہوں میں، یہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں علیہ السلام۔ شاید ہم نے 2 رکعت بھی ادا نہیں کی آج تک، مجھے تو کم از کم یہی فیلنگ آ رہی ہے کہ وہ 2 رکعت اگر ادا ہو گئی ہوتی تو شاید آج اندر کی کیفیت بدلی ہوئی ہوتی۔ وہ 2 رکعت بھی ادا نہیں کی۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ اللہ نے کہا مدد مانگو نماز سے اور صبر کے ساتھ، اور ہم بے صبرے لوگ ہیں سارے کے سارے اور ناشکرے لوگ ہیں سارے کے سارے۔ اللہ ہمیں معاف رکھے کہ وقفہ لینے پھر آ کے بات کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم بیک ناظرین، وقفے کے بعد پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ بات سورہ فاتحہ کے حوالے سے ہو رہی تھی، بات نماز کے خشوع و خضوع کے حوالے سے ہو رہی تھی، اور آج کی ساری گفتگو لب لباب یہ ہے کہ صرف ایک کام کرنا ہے۔ اگلے ہفتے زندگی بخیر رہی، ہم پھر ملیں گے انشاءاللہ ٹی وی کے حوالے سے، تو اس وقت پھر ہم یہ سارے معاملات جو ہیں وہ ڈسکس کریں گے اور شیئر بھی کریں گے، اور آپ بھی ہمیں رپلائی تو کر سکتے ہیں کسی نہ کسی حوالے سے، مطلب میڈیا پر ہماری ویڈیوز ہوتی ہیں، ہماری ویب سائٹ پر ہمارا جواب بھی دے سکتے ہیں۔ سورہ فاتحہ کے بارے میں جو شجاع صاحب نے فرمایا، صرف سورہ فاتحہ پہ پریکٹس کر لیجئے، باقی چیزیں آہستہ آہستہ ہوتی رہیں گی تو اور پھر نمازیں، اور 2 رکعت میں بھی آج جا کے کوشش کروں گا کہ نئے سرے سے غسل کر کے تیار ہو کے اور کسی تنہائی میں جا کے اپنے رب کے حضور کوشش کروں کہ 2 رکعت للہ رب العالمین ہو جائے۔ 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ 4 دفعہ کبھی تو ہوگی نا، اللہ کی رحمت سے کیا مایوسی۔ ایک حدیث مبارک میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بھی نماز ادا کرو تو ایسے ادا کرو آخری نماز صلاۃ المودع کہ دنیا سے رخصت ہونے والے کی نماز ہو، کہ شاید تمہاری زندگی کی آخری نماز ہو، پھر پتہ نہیں موقع ملے کہ نہ ملے۔ ہم سب کمزور ہیں مگر اس کی شعوراً کوشش کرنی چاہیے۔ آپ غور کریں، ایک شخص ہو مسلمان مگر ایسے جرم میں مبتلا ہو گیا کہ جس کی سزا موت ہے، اور اس کی سزائے موت کا فیصلہ ہو گیا، مثلا آج اس کی آخری رات ہو، صبح اس کو پتہ ہے کہ مجھے پھانسی ہونی ہے، اگر یہ بندہ 2 رکعت نماز ادا کرے گا تو اس کی نماز کی کیفیت کیا ہوگی؟ اس کو پتہ ہے اس کے بعد تو مجھے موقع نہیں ملے گا، آخری نماز بس۔ تو اس کو تھوڑا سا ہم سوچ لیں تو اب حدیث سمجھ میں آتی ہے کہ ایسے ادا کرو گویا تمہاری زندگی کی آخری نماز ہو۔ ممکن ہے ہم میں سے ہمارے بعض ناظرین کو کبھی ایسے ہارڈ ٹائمز آتے ہیں جب کوئی ہاسپٹلائز ہوتا ہے، کوئی وینٹیلیٹر پہ ہوتا ہے، کوئی ڈلیوری کا کیس بڑا کمپلیکیشنز کا شکار ہو جاتا ہے، خدا نہ خواستہ کسی کے گھر میں کسی کو اغوا کر دیا گیا ہو، اللہ تعالیٰ اپنے زمان میں رکھے، امان میں رکھے۔ ایسے موقع پر بھی خالص ہو کر بندہ اللہ سے مانگتا ہے، تو اگر کبھی وہ بھی موقع ملا ہے زندگی کے اندر تو کچھ فیل شاید ہم نے کیا ہو جب خالص بندہ اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، پوری توانائیاں صرف ایک ہی طرف لگی ہوتی ہیں، جو آپ نے کہا نا ایک ہی طرف ہو جانا۔ سورہ مزمل میں الفاظ ہیں، مشہور الفاظ ہیں، وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا۔ یہ تبتل کیا ہے؟ ہر ایک سے کٹ کر اس کی طرف یکسو ہو جانا۔ ہم قرآن کریم کو کھولیں نا تو ایک مثال کئی مرتبہ قرآن پاک میں آئی، جب سمندر میں کشتی ان کی پھنستی ہے تو یہ لات، منات، عزا، جھوٹے معبود سب کو بھول جاتے ہیں، پھر اللہ کو پکارتے ہیں، ایک اللہ کو پکارتے ہیں، خالص اللہ کو، خالص اللہ کو، اللہ بچا لے۔ یہ نیچرل ہے، یہ نیچرل ہے۔ کیوں نیچرل ہے؟ اس سے کہ ہم دین فطرت پر ہیں، ہماری فطرت میں خالق کا تعارف بلٹ ان ہے۔ غفلت کے پردے آ جاتے ہیں، کسی کمتر جھوٹے معبود پر بندہ اکتفا کر لیتا ہے، اوریجنل چیز سامنے نہیں ہوتی تو آرٹیفیشل کے اوپر وہ بندہ اپنے آپ کو مطمئن کر لیتا ہے، لیکن اندر فطرت میں اللہ کا تعارف موجود ہے۔ بڑے سے بڑا مشرک بھی جب گوٹ پھنستی ہے نا تو سارے جھوٹوں کو چھوڑ کر منہ سے نکلتا ہے بے ساختہ۔ مشہور واقعہ، ابو جہل تو کفر پر گیا، بیٹے کا نام ادب سے لیں گے اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایسے ہی ہوا، یہ فتح مکہ کے موقع کے معاملہ ہے کہ کچھ اعلانات ہوئے کچھ لوگوں کے بارے میں، ان کی تو گردن اڑا دی جائے گی، یہ چلے گئے، بھاگ لیے وہاں سے اور کشتی میں سوار ہو گئے اور کشتی بھنور میں پھنس گئی۔ جب بھنور میں پھنس گئی تو کہنے لگے پکارو بھائی لات کو پکارو، یہ دیویوں کے نام تھے، مونس نام تھے، لات منات عزا۔ تو ملا نے کہا نا اللہ کو پکارو۔ کہا کیوں اللہ کو پکارو؟
کہ بھائی اللہ ہی بچاتا ہے. اچھا اللہ بچاتا ہے تو لات تو کہاں ایک طرف, ہمارے اردو کے محاورے کہ بھاڑ میں ڈالو, چولہے میں ڈالو, بھاڑ چولہے کو کہتے ہیں. تو لات منات عزا تو گئے بھاڑ میں, چولہے میں گئے. اچھا میں ناظرین کی وضاحت کے لیے عرض کر رہا ہوں, بھاڑ گالی نہیں ہے. نہیں گالی نہیں ہے, وہ اصل چولہے کو کہتے ہیں. بھاڑ کہتے ہیں اس جس کا بڑا سا کڑھا ہوتا ہے, اس میں چنے بھولے جاتے ہیں اور پاپ کارن بنائے جاتے ہیں, وہ بھاڑ کہلاتا ہے. ہاں تو آج کل ذرا کچھ لوگ وہ لوگ سمجھتے ہیں شاید یہ کوئی بری بات ہے. تو کہا اچھا اگر سمندر میں اللہ بچاتا ہے تو بھائی خشکی میں بھی اللہ بچائے گا. ادھر ہی توبہ کی کہ اللہ اگر تو بچا لے تو خشکی میں جا کر تیری قسم میں نہ لات کو پکاروں گا, نہ منات کو پکاروں گا, نہ عزا کو, صرف تجھے پکاروں گا. اللہ نے بچا لیا, واپس آ گئے, توبہ کی, اسلام قبول کیا الحمدللہ. تو اکرمہ رضی اللہ عنہ, ابو جہل کے صاحبزادے ہیں یہ. تو یہ مثال قرآن کریم میں کئی مرتبہ آئی ہے. تو ہماری فطرت میں توحید کا تعارف موجود ہے. نہ کہیں جہاں میں اما ملی, جو اما ملی تو کہاں ملی, میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں. تو بہرحال ایسے بندہ نماز کوشش کرے, ہم کوشش کر سکتے ہیں نا, اور اللہ سے بھی مانگے اللہ تو خشوع عطا کر دے, اللہ خضوع عطا کر دے. بلکہ ایک حدیث میں دعا ہے نا, ہر نماز کے بعد جو حضور علیہ السلام نے دعا سکھائی, اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و شکرک و حسن عبادتک. یہ بڑا قیمتی, اللہ اپنے مجھے توفیق دے تیرا ذکر کروں, تیرا شکر کروں, اور عبادت نہیں حسن عبادتک, اپنی عمدہ عبادت کی توفیق عطا. اور یہی خشوع ہے, یہی خشوع ہے, حسن کے ساتھ نماز. بلکہ ڈاکٹر صاحب بڑی عجیب بات ہے, حدیث میں آتا ہے بکری بھی ذبح کرو تو حسن کے ساتھ, اور کسی کو قاتل کو سزا بھی دو تو حسن کے ساتھ. کیا مطلب؟ ارے بکری تو جانور ہے, نہ جانور کو بھی تکلیف نہ پہنچے, چھری تیز, ہاتھ مضبوط, کھلا پلا کر ذبح کرو, کسی دوسرے جانور کے سامنے ذبح نہ کرو, اور جب ٹھنڈا ہو جائے پھر اس کی کھال اتارو. یہ ہے احسن الذبح, حسن کے ساتھ ذبح کرنا بکری کو یا جانور کو. اور احسن القتلہ, قاتل کو بھی سزا دینی تو اگر وہ جلاد تلوار سے گردن اڑائے تو تلوار کی دھار مضبوط ہو, اس کا ہاتھ مضبوط ہو, تاکہ اس کو بھی کم سے کم ایک ہی جھٹکے میں تکلیف نہ پہنچے, کم سے کم تکلیف ہو. آپ دیکھیں جانور ہے لیکن حسن, قاتل ہے کسی سزا کسی رحم کا مستحق نہیں مگر حسن. تو حسن عبادت ہے ہی سلامتی. سبحان اللہ. اور حسن عبادت کیا ہوا؟ صرف عمل نہیں, حسن والا عمل, خشوع والا عمل, خضوع والا عمل, توجہ والا عمل. یہ نماز میں بھی مطلوب ہے, یہ زندگی کے اور معاملات میں بھی مطلوب ہے. اچھا یہ جو میں نے ابھی آپ سے عرض کیا تھا نا ناظرین محترم, اور ہم جیسے خشوع خضوع بات کریں, خشوع خضوع مجھے بھی نصیب نہیں ہوتا اور بہت مشکل سے ہوتا ہے, لیکن ایک امید سی یہ بندھی رہتی ہے کہ ہم نے پڑھا یہ ہے اور علماء کرام سے سنا بھی ہے کہ خشوع خضوع ظاہر ہے یہ شیطانی خیالات اور یہ بے اختیاری عمل ہے, اختیاری تو نہیں ہوتا کہ بے اختیار خیالات آتے ہیں. تو اگر ان کو آدمی جھٹکتا رہے تو دوہرا ثواب مل جاتا ہے. ایک تو نماز قائم کرنے کا ثواب ملتا ہے, دوسرا مجاہدے کا ثواب ملتا ہے کہ اس سے جان چھڑانے کی کوشش کرتے ہیں. ایک ہوپ ہے, یہ ایک ہوپ ہے, ایک کوشش ہے, ایک محنت ہے, ایک مجاہدہ ہے. ٹھیک ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ العنکبوت میں, سورہ عنکبوت کی آخری آیت ہے, آیت نمبر 69, والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. جو ہماری راہ میں جہاد کریں گے, محنت کریں گے, کوشش کریں گے, جد و جہد کریں گے, اسٹرگل کریں گے, ایفرٹس لگائیں گے, ہم اپنے راستوں کی ہدایت ان کو عطا فرما دیں گے. تو ایک تو یہ جھٹکنا, اچھا لفظ آپ نے استعمال فرمایا. اگلی ایک اور بات ہے, کہا کہ استقامت سیکھنی ہے تو شیطان سے سیکھو. کیا مطلب؟ استقامت ڈٹے رہنے کا نام, جمے رہنے کا نام, اسٹیڈ فاسٹ انگلش میں کہیں گے. اگر استقامت سیکھنی تو شیطان سے سیکھو. کیا مطلب؟ اس مردود کو پتہ ہے کہ وہ جائے گا جہنم میں, یعنی اس نے جو دعوے کیے تھے اللہ کے سامنے تیرے بندوں کو چھوڑوں گا نہیں, اگر وہ اس میں بالفرض کامیاب بھی ہو جاتا ہے تو اس کو جنت نہیں ملے گی, وہ تو ہے ہی جہنمی. مگر وہ مرتے دم تک بندے کے ساتھ لگا ہوا ہے, اپنے کام میں لگا ہوا ہے, اپنے کام میں لگا ہوا ہے, اپنے کام سے کام رکھے. حالانکہ وہ اپنے دعوے میں کامیاب ہو جائے تو جنت نہیں مل جائے گی اس کو, اس کے باوجود وہ مردود لگا ہوا ہے شیطان. تو کہا کہ استقامت سیکھنی ہے تو شیطان سے سیکھو. ہر وقت لگا ہے, مرتے دم تک, آخری وقت تک لگا رہتا ہے. اللہ تعالیٰ اس مردود کے حملوں سے ہمیں بچائے. تو اگر وہ مردود ہو کر استقامت کا مظاہرہ کر رہا ہے تو ہم تو رحمان کے بندے ہیں نا. ہم محمود ہو کے نہیں کرتے, ہم مردود ہو کے نہیں کر رہا ہے, ہم محمود ہو کے نہیں کرتے. محمود تو پسندیدہ ہوتے ہیں نا, وہ پسندیدہ ہو کے نہیں کرتے, وہ ناپسندیدہ ہو کے کر رہا ہے. تو بس اچھی بات ہے, بڑی اچھی بات ہے. شیطان کی استقامت دیکھیں, کم وقت جو ہے وہ لگا ہوا ہے, حالانکہ اسے پتہ کامیاب نہیں ہوگا. ہاں
بظاہر کامیابی ہے یہ، اس نے یہ تو اللہ کے اختیار میں ہے نا کہ وہ ساری زندگی مجھے بھٹکاتا رہے، ممکن ہے آخری وقت میں مجھے ہدایت دے دے، تو اس کی تو ساری محنت برباد ہو گئی، اور ایسا ہوتا ہے اللہ کسی کو کسی وقت بھی ہدایت، ہاں ہدایت کی طلب ہونا ضروری ہوتا ہے۔ جی اب یہ لفظ اپنی جگہ بڑا قیمتی، طلب۔ ابو لہب ہاں نبی علیہ السلام کا چچا، پڑوسی، سردار اور قریش کا بڑا فرد، خاندان بڑا، مال دولت، عربی خوب آتی ہے، سوئچ آف ہے، سنایا رسول اللہ علیہ السلام نے، قرآن عظیم سنایا، رسول کریم نے سنایا صلی اللہ علیہ وسلم، کتنی بڑی اپارچونٹی اس کے پاس ہے، مگر سوئچ آف ہے، سورہ لہب میں جہنم میں جائے گا۔ حضرت سلمان فارسی کہاں کے تھے؟ فارس کے تھے، نان عرب تھے نا، زبان بھی نہیں آتی تھی، ہاں، اور مشرکانہ ماحول میں تھے، آتش پرستی ہاں آتش پرستی کی شرک میں قوم مبتلا تھی، مگر فطرت سلامت تھی۔ یہ کہ اپنے ہاتھ سے آگ جلاتے ہو، اپنے ہاتھ سے ایک چیز کو بناتے ہو اور اسی کی پوجا پاٹ کرتے ہو اور آگ تو بجھ جاتی ہے، کیا تم عبادت میں لگے ہو؟ پریشان ہوتے تھے، فطرت نہیں مانتی تھی، یعنی فطرت و سلامت دل نہیں مانتا تھا، تو کبھی ایک پادری کے پاس، کبھی دوسرے پادری کے پاس، کبھی کسی راہب، کبھی کسی راہب، ہوتے ہوتے آخری راہب نے کہا اب آخری رسول کا ظہور ہو گیا، کہاں؟ کھجور والی زمین میں جاؤ۔ تو وہ مدینہ شریف تک پہنچے اور اللہ تعالیٰ نے اس طلب پر، جو کہ نان عرب تھے، اس طلب پر حضور کے قدموں میں پہنچایا صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان بھی لائے، اور حضور نے ایک حدیث میں فرمایا سلمان تو ہمارے اہل بیت میں شامل، مطلب کیا مقام، کن لوگوں میں شامل ہوئے؟ جی فرق کیا ہوا؟ ابو لہب کے پاس ساری اپارچونٹی ہے، طلب رشتہ بھی ہے، اور رشتہ بھی ہے، پڑوسی بھی ہے، اور حضور سنا رہے قرآن پاک، طلب نہیں ہے نا، تو جہنم میں۔ اور سلمان فارس کے رضی اللہ تعالیٰ طلب ہے، اللہ نے منبع ایمان خونی رشتہ بھی نہیں ہے، ہاں، اور نہ خونی رشتہ ہے، اور پھر بھی اہل بیت میں، اور حضور فرماتے ہیں ہمارے اہل بیت میں شامل، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو طلب کی بات ہے، یہ جو سورہ فاتحہ ہے نا، اس میں اہدنا الصراط المستقیم جو ہے نا، یہ بھی طلب کا معاملہ ہے۔ جتنی طلب سے مانگوں گا، جتنا اپنے آپ کو محتاج پیش کروں گا اللہ کے سامنے اور لجاجت سے مانگوں گا، اللہ فضل فرمائے گا۔ میں کہاں تک ہدایت کا محتاج ہوں؟ پچھلے پروگرام کے شروع میں ہم نے بات کی تھی، جنت میں داخلے تک میں ہدایت کا محتاج ہوں۔ بے شک۔ عمر بن ہشام، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دونوں کو حضور نے مانگا نا۔ حضرت عمر کے دل میں طلب تھی، چھپ چھپ کے سنتے تھے، اور یہ جو دوسرا عمر بن ہشام جو ابو جہل ہے، اس کے سامنے جب تلاوت ہوتی تھی یہ یوں کانوں میں انگلیاں دے لیتا تھا، اسے طلب نہیں تھی، انہیں طلب تھی۔ کیا انجام ہوا؟ ہاں، وہ ابو جہل فرعون قرار پایا اس امت کا، جب قتل ہوا بدر میں، قتل ہوا ابو جہل، تو حضور نے فرمایا اس امت کا فرعون قتل ہوا، اور سیدنا عمر کو ایمان کی دولت ملی۔ حضور نے کبھی فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتے لکان عمر، تو عمر ہوتے رضی اللہ عنہ۔ حضور نے فرمایا ہر امت میں ایک محدث ہوتا ہے، محدث تو جس کو ہم کہتے ہیں عام طور پر حدیث کی کمپائلیشن اور حدیث کے بیان کرنے والے حضرات علماء، لیکن محدث جس کے دل میں اللہ کوئی بات ڈال دے وہ نبی نہیں ہوتا، نبی نہیں ہوتا۔ اور کم از کم 22 کے قریب مقامات قرآن پاک کے جو علماء نے معین کیے کہ یہ سیدنا عمر کی جو خواہش تھی اس کے مطابق وہی تو آنی تھی، مگر حضرت عمر نے ایک رائے رکھی، وہی آ گئی اس کے مطابق۔ تو محدث اس امت کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، حضور نے فرمایا جس راستے سے عمر کا گزر ہو جائے شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ عمر کی زبان پر اللہ تعالیٰ نے حق کو جاری کر دیا۔ حضور نے فرمایا کہ جس رائے پر حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک رائے پر ہو جائیں تو حضور فرماتے ہیں میں اس کے خلاف نہیں کرتا۔ حضور نے معراج سے آ کر حضرت عمر کو فرمایا عمر تمہارا موتی والا محل میں دیکھ کر آیا ہوں جنت میں، اللہ اکبر کبیرہ۔ لیکن وہ سیدنا عمر رضی اللہ، ان کی پھر کیا عاجزی ہے کہ جب حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے چند منافقین کے نام بتا دیے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حذیفہ بن یمان کو اللہ کا واسطہ دے کر کے فرماتے تھے حذیفہ تجھے اللہ کا واسطہ اتنا بتا دے وہ منافقین کی لسٹ میں میرا نام تو نہیں ہے۔ اللہ، اس قدر ان حضرات کو فکر آخرت تھی، اتنے طلب رکھتے تھے اور اتنی فکر آخرت رکھتے تھے۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کیا فرماتے، جن کو جنت کی ضمانت حضور نے دی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی تو ایمان کا حصہ تھا نا کہ اس بات کو مانے کہ وہ جنت پہ جائیں گے، ان کے فکر آخرت کا عالم کیا ہے، کاش میں چڑیا کی طرح ہوتا، مر جائے گی اس کا حساب کتاب نہیں ہوگا، میں ایک تنکے کی طرح ہوتا، مٹی مٹی ہو جائے گا اس کا حساب کتاب نہیں ہوگا، ابو بکر کو تو زندگی ملی اس کو تو حساب ہوگا۔ تو ناظرین یہ گفتگو ہے اور بڑا لمحہ فکریہ ہے اور اس پر ہمیں غور کرنا چاہیے۔ اب آج کا پروگرام چونکہ ختم ہو رہا ہے
تو میں اور شجاع الدین شیخ صاحب آپ سے اجازت چاہیں اگلے پروگرام تک کے لیے، لیکن میں پہلے ایک حدیث ہدیہ کروا دوں پھر آپ سے رخصت ہوتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھے، قابو میں رکھے، بندہ بن کر رہے، اور عمل کرے اس زندگی کے لیے جو موت کے بعد آنے والی۔ اللہ یہ عقل مندی ہم سب کو عطا فرمائے۔ آمین۔ اور ناظرین محترم، اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے جناب شجاع الدین شیخ اور اپنے میزبان ڈاکٹر محمود غزنوی کی اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔